کہتے ہیں کہ انسان کی عظمت کا اندازہ اس کی سوچ سے ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو ہم صدیوں سے سنتے آئے ہیں۔ تو آج ہم ایک ایسی ہی کہانی میں گہرائی سے اتریں گے جو اس طاقتور خیال کو بالکل زندہ کر دیتی ہے۔ یہ سوال شاید تھوڑا عجیب لگے ہے نا، لیکن یہی ہماری آج کی کہانی کا مرکز ہے۔ اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ دولت کوئی ایسی چیز ہے جو حاصل کی جاتی ہے، لیکن کیا ہو اگر دولت کا راز کچھ دینے میں چھپا ہو؟ یہ کہانی کامیابی کے بارے میں ہماری ہر سوچ کو چیلنج کرنے والی ہے۔ ہماری اندرونی شناخت ہی ہماری باہر کی حقیقت بناتی ہے۔ جیسے نیپولین ہل نے کہا تھا، جو کچھ ذہن سوچ سکتا ہے اور جس پر یقین کر سکتا ہے اسے حاصل بھی کر سکتا ہے۔ آج کی کہانی بالکل اسی اصول کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے۔ ذرا ایک مصروف ریلوے اسٹیشن کا تصور کریں۔ ہر طرف ٹرینوں کا شور، لوگوں کا ہجوم، کوئلے اور بھاپ کی ملی جلی بو۔ اسی افراتفری کے بیچ ایک بھکاری اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے۔ پھر ایک دن اس کی نظر ایک ایسے بزنس مین پر پڑتی ہے جس کے ہر انداز سے کامیابی اور اعتماد جھلک رہا تھا۔ مطلب ایک ایسا شخص جس کے پاس بظاہر سب کچھ تھا۔ بھکاری اپنی آنکھوں میں امید لیے اس بزنس مین کے پاس جاتا ہے، لیکن اسے جو جواب ملتا ہے وہ بالکل غیر متوقع تھا۔ کچھ لوگوں کو یہ رویہ بہت سخت، شاید ظالمانہ بھی لگے، لیکن یہی ایک لمحہ تھا، یہی ایک بات چیت تھی جس نے ایک بہت بڑی تبدیلی کی آگ بھڑکائی۔ بزنس مین کے یہ الفاظ بھکاری کے لیے کسی جھٹکے سے کم نہیں تھے۔ ان الفاظ نے اس کی سوچ کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ یہ صرف ایک انکار نہیں تھا، نہیں، یہ ایک سبق تھا، ایک ایسا سبق جو آگے چل کر سب کچھ بدلنے والا تھا۔ ذرا سوچیں، وہ وہیں کھڑا ہے اور یہ الفاظ اس کے دماغ میں گونج رہے ہیں۔ زندگی میں پہلی بار اس بھکاری نے خود کو دوسروں کی نظروں سے دیکھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ بدلے میں کچھ بھی دیے بغیر صرف مانگتا رہا ہے، اور بس اسی لمحے ایک خیال کا بیج اس کے ذہن میں بویا گیا۔ یہ نیا احساس اس بھکاری کو اگلے 2 دن تک گہری سوچ میں ڈالے رکھتا ہے۔ اب وہ صرف اپنی اگلی روٹی کے بارے میں نہیں، بلکہ اپنے پورے وجود کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اور پھر اسے وہ خیال آیا، ایک بہت ہی سادہ لیکن گہرا خیال جو اس کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ اس کی نظر ریلوے لائن کے پاس کھلے ہوئے کچھ چمکدار جنگلی پھولوں پر پڑتی ہے، ایک سرمئی سی دنیا میں جیسے خوبصورتی کا کوئی ٹکڑا۔ اور اسی لمحے وہ ایک فیصلہ کرتا ہے۔ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اب صرف لینے والا نہیں بلکہ دینے والا بنے گا۔ ہر سکے کے بدلے وہ ایک پھول دے گا۔ یہ ایک چھوٹا سا قدم تھا، لیکن اس کی ذہنیت میں ایک بہت بڑی تبدیلی کی علامت تھا۔ یہ کہانی کا اصل جوہر ہے، بھکاری کی ذہنیت سے تاجر کی ذہنیت کی طرف تبدیلی۔ یہ طرز کی بنیاد پر لینے سے قدر پیدا کرنے کے لیے دینے کی طرف ایک سفر ہے۔ یہی وہ اہم موڑ تھا جس نے پوری کہانی کا رخ بدل دیا۔ اور نتیجہ بالکل حیران کن تھا۔ لوگ اسے پہلے جتنے پیسے نہیں دے رہے تھے بلکہ اب وہ اسے زیادہ دے رہے تھے۔ وہ لوگ صرف ایک پھول نہیں خرید رہے تھے، وہ قدر کے تبادلے میں حصہ لے رہے تھے۔ اس بیکاری کو اب ایک پیٹرن نظر آنے لگا، وہ جتنا زیادہ دیتا اتنا ہی زیادہ وصول کرتا۔ یہ کہانی کا عروج ہے، وہ لمحہ جب بھکاری کی تبدیلی مکمل ہو جاتی ہے۔ یہ صرف زیادہ پیسے کمانے کی بات نہیں تھی، یہ خود کو ایک نئی روشنی میں دیکھنے کے بارے میں تھا۔ وہ اب بھکاری نہیں رہا تھا، وہ ایک بزنس مین تھا۔ ایک دن وہ اسے دوبارہ دیکھتا ہے، وہی بزنس مین اسی ٹرین پر، لیکن اس بار بھکاری ہاتھ میں کشکول لے کر نہیں جاتا بلکہ پھولوں کا ایک گلدستہ لے کر جاتا ہے۔ بزنس مین مسکراتا ہے، وہ اس تبدیلی کو پہچان لیتا ہے اور وہ الفاظ کہتا ہے جو بھکاری کی نئی شناخت پر ہمیشہ کے لیے مہر لگا دیتے ہیں۔ اس دن کے بعد وہ بھکاری نہیں رہا، وہ ایک نیا انسان بن کر ایک نئے مقصد کے ساتھ اس ریلوے اسٹیشن سے چلا جاتا ہے۔ 6 مہینے گزر جاتے ہیں، موسم بدل جاتے ہیں اور کہانی ایک اور غیر متوقع موڑ لیتی ہے۔ تو 6 مہینے بعد اسی اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر 2 بہت خوش لباس آدمی ملتے ہیں۔ ان میں سے ایک تو وہی بزنس مین تھا، لیکن یہ دوسرا کون تھا؟ بزنس مین دوسرے آدمی کو دیکھتا ہے، اس کی آنکھوں میں جیسے شناسائی کی ایک ہلکی سی چمک ہو۔ وہ دلچسپی سے پوچھتا ہے، کیا میں آپ کو جانتا ہوں؟ دوسرا آدمی مسکراتا ہے، اس کے چہرے پر ایک پراسرار تاثر ہے۔ بزنس مین تو بالکل دنگ رہ جاتا ہے۔ اس کے سامنے کھڑا یہ پر اعتماد اور کامیاب شخص وہی آدمی تھا جو صرف 6 مہینے پہلے ٹکڑوں کے لیے بھیک مانگ رہا تھا۔ وہ سابقہ بھکاری اب ایک کامیاب کاروباری بن چکا تھا جو اپنے پھولوں کے کاروبار کو بڑھانے کے لیے سفر پر نکلا تھا۔ تو آخر اس ناقابل یقین تبدیلی کے پیچھے راز کیا تھا؟ یہ پیسہ نہیں تھا، یہ قسمت نہیں تھی، یہ ان سب سے کہیں زیادہ طاقتور چیز تھی۔ یہ تھی ایک واحد سوچ، ایک ایسی سوچ جسے بدلنے کی طاقت ہم سب کے پاس ہے۔
इस भिखारी ने कायनात के एक बुनियादी असूल को दरियाफ्त कर लिया था, तबादले का कानून। इसे एहसास हुआ कि लोग उसे तरस खाकर पैसे नहीं दे रहे थे, वो उस कदर की कीमत अदा कर रहे थे जो वो दे रहा था। वो अब खैरात पर नहीं जी रहा था, वो तो कदर पैदा कर रहा था। और ये थी हतमी बात। इसकी गुर्बत उसके हालात का नतीजा नहीं थी, बल्कि ये इसके अपने तसव्वुर का नतीजा थी। जिस लम्हे उसने अपनी शिनाख्त बदली, उसी लम्हे उसने अपनी हकीकत भी बदल दी। वो कभी भिखारी था ही नहीं, वो हमेशा से एक बिजनेसमैन था जो बस दरियाफ्त होने का मुंतज़िर था। तो इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात ये कि हमारी जिंदगियां इस बात से बनती हैं कि हम खुद को कैसे देखते हैं। दूसरी ये कि लेने से देने की ज़हनियत की तरफ एक छोटी सी तब्दीली सब कुछ बदल सकती है। तीसरी ये कि हम में से हर एक के पास दुनिया को देने के लिए कुछ ना कुछ कीमती है। और सबसे अहम, हकीकी कामयाबी अंदर से शुरू होती है। आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ताकतवर सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर हमारे ख़यालात ही हमारा मुस्तकबिल बनाते हैं, तो आज कोई खुद को क्या बनाने का फ़ैसला करेगा? अपने हालात को अपनी पहचान ना बनने दें, अपनी पहचान खुद बनाएं, क्योंकि जब सोच बदलती है तो दुनिया बदल जाती है।